السلام علیکم، میرا نام سید محب علی بخاری ہے۔ میں دی ایجوکیٹر گلوبل اکیڈمک کیمپس میں جماعت ہفتم کا طالب علم ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا پاک اور بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارا ادارہ ایک اصلاحی سلسلے کا آغاز کر چکا ہے، جسے ہم تذکرۃ القرآن سیریز کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آئیے آج میں آپ کو اس سلسلے کے چوتھے دن سورۃ النساء کی اہمیت و فضیلت اور تفصیل خلاصہ بیان کروں گا۔ سورۃ النساء قرآن پاک کی چوتھی سورت ہے۔ اس میں 24 رکوع اور 176 آیتیں ہیں۔ اس میں زیادہ تر احکام شریعت، عدل و انصاف اور کم طبقات والے لوگوں کے حقوق کا بیان ہے۔ جب اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا تھا اور عملی قوانین کی ضرورت تھی، تب یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اب میں سورۃ النساء کے اہم موضوعات کی وضاحت کروں گا۔ اس سورت کے آغاز میں تمام انسانوں کو ایک ہی جان سے پیدا ہونے کی یاد دہانی کرائی گئی اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین دی گئی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں مال و دولت، قبیلہ اور نسل کی بنیاد پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ اس سورت میں یتیموں کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یتیموں کے ساتھ انصاف کریں، ان کے مال کی حفاظت کریں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں۔ سورۃ النساء میں نکاح اور عورتوں کے حقوق کا بیان بھی ہے۔ نکاح کے احکام اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اس سورت میں وراثت کے قوانین بھی بیان کیے گئے۔ وراثت کی باقاعدہ طور پر تقسیم کے اصول بیان کیے گئے ہیں تاکہ خاندان میں انصاف ہو اور ہر حقدار کو اس کا حق نصیب ہو سکے۔ اس صورت میں گھریلو مسائل کا حل بھی بیان کیا گیا۔ شوہر اور بیوی کے باہمی حقوق و فرائض بیان کیے گئے اور اختلاف کی صورت میں صلح اور حکمت کا راستہ اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس صورت میں عدل و انصاف کا قیام بھی بیان کیا گیا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں عدل و انصاف کو قائم رکھنا چاہیے، بے شک وہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ سورۃ النساء میں جہاد اور مظلوموں کی مدد کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ ہمیں مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے اور اپنے اسلام کو اہمیت دینی چاہیے۔ اب میں آپ کو سورۃ النساء کے مرکزی پیغام کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ سورت ہمیں ایک مضبوط معاشرہ قائم کرنے کا درس دیتی ہے، جہاں عورت، یتیم اور ہر کمزور فرد کو اس کا حق نصیب ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔ The Educators